ذکر ہے، لیکن عشق تو اسی کو کہتے ہیں کہ جب ابو بکر کو ہوش آیا نا تو زبان پر اگر نام تھا تو محمد عربی کا نام تھا۔ یہاں تو مزے میں نام نہیں لے رہے، مجھے بتائیے آپ مزے میں نام نہیں لے رہے کہ ہم میاں کیا کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میرے نبی نے جب اسلام پھیلانا شروع کیا نا تو لوگوں نے کسی نے پتھر مارا۔ حد یہ تھی کہ میرے نبی نماز پڑھتے نا اونٹ کی اوجھلی لا کے میرے نبی کے اوپر ڈال دیتے، تاب صحابہ کرام آتے اسے ہٹاتے۔ ذرا غور کرنا کتنا ظلم کیا گیا میرے نبی پر۔ پھر میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ نشاب ابی طالب نے میرے نبی کو ایک طرح سے قید کر دیا۔ حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، بچپنے کا عالم تھا۔ یہ لوگوں فاقے ہوتے تو بچے چھوٹے چھوٹے روتے نا تو حضرت فاطمہ ان بچوں سے کہتی مجھے دیکھو میری عمر ہے، مجھے کبھی روتا دیکھا تم نے فاقے سے؟ کہا کوئی بات نہیں، یہ دن بھی اللہ گزار دے گا، آج فاقے ہے کوئی بات نہیں، مگر میرے بابا کے صدقے میں کل تمہیں کو حوض کوثر عطا ہونے والا۔ یہ مکہ کے لوگ آج تمہیں گالیاں بک کے قید کر دیا نا، یہ مکہ کے لوگ کل تمہارے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ اسلام کیسے پھیلا؟ ہم کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مولانا بھی نہیں ہیں، ہم تو حافظ و قاری بھی نہیں ہیں، تم مولانا نہیں ہو، حافظ و قاری نہیں ہو، تمہارے پاس نہ علم ہے کوئی چیز نہیں ہے، مگر ایک کام کر سکتے ہو، تیرا کوئی قریبی دوست ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پر حرام کاری کرتا ہے، تمہارا کوئی دوست نماز چھوڑتا ہے، تمہارا کوئی دوست ہے شراب پیتا، تمہارا کوئی دوست ہے غلط کام کرتا ہے، تو تم کسی کو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دوست ہے بڑی محبت ہے، کم سے کم دنیا کو نہ سدھار اپنے ایک دوست کی شراب چھڑا دے، چھڑا دے، بس ایک دوست کا جوا چھڑا دے، ایک دوست کو نمازی بنا دے، کچھ دنیا سے مطلب نہیں جی، تم تو قسم کھا لو کہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں سی بی آئی بن کے، مجھے اپنے دوست کی نماز شروع کرانا، شراب چھڑوانا، حرام کاری چھڑوانا، میرا دوست اس سے محبت کرتا، قیامت کے دن یہ تیرا دوست اگر سدھر گیا نا تو تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بتا کیا لایا، تو ٹریکٹر ٹلاری کھڑی نہ کرو گے یہ لایا ہوں، نہ ماروتی بائک کھڑی کر سکتے ہو کہ یہ لایا ہوں، نہ عید کا کھیت دکھاؤ گے اللہ بڑے استھرو کر کر کے میں نے اپنی عید پالی نہ دکھاؤ گی نا۔ اللہ پوچھے گا کیا لایا تو بتاؤ، گنے کا کھیت دکھاؤ گے، دھان کا دکھاؤ گے، ماروتی دکھاؤ، کچھ دکھاؤ گے؟ نہیں دکھا سکتے، ہم کچھ بھی کریں نہیں دکھا سکتے۔ اگر تم نے کسی دوست کو نمازی بنا دیا ہوگا نا شراب چھڑوا کے تو پکڑ کے دکھا دے گا یہ دوست۔ اعلیٰ حضرت کے پیر کہتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا نا بتا آل رسول تو کیا لایا ہے، تو احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دوں گا احمد رضا لایا۔ یار کچھ تو ایسا لے کے جاؤ نا، اللہ پوچھے کیا لایا تو بتا دو کہ یہ لایا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوست کو تو چھڑانا بتانا دور کی بات اور خود کچھ نہ کر پائے، بات ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم خود کچھ نہ کر پائے۔ اب جب میرے نبی نے شروع کیا اسلام، توجہ کرنا کیسے دنیا میں پھیلا، جب میرے نبی آگے بڑھ رہے ہیں نا، ایک دن ابو جہل آیا میرے نبی کو گالیاں دینے لگا اور میرے نبی نے خاموشی سے سن لیا۔ امیر حمزہ میرے نبی کے چچا بڑے لمبے چوڑے اور پہلوان کڑیے لگا، ان کے مقابلے میں کوئی آگے نہیں تھا، یہ نامی گرامی پہلوان تھے مکہ کا۔ جب اپنے گھر میں آئے نا تو امیر حمزہ کی بیوی نے لعنتیں دینا شروع کر دی، امیر حمزہ تو مکہ کے پہلوان ہو، تم پہ لعنت ہو۔ کہا کیوں؟ کہا تم سے بہتر تو ہم عورتیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے افسوس یہ ہوتا تم مکہ کے پہلوان دبنگ آدمی تمہارے بھتیجے محمد عربی کو ابو جہل گالیاں دے، اس کی یہ ہمت۔ اب پارٹی تو الگ تھی، انہوں نے ایمان لائے نہیں، پارٹی الگ تھی، ایمان لائے نہیں تھے، یہ ابھی کافر ہیں اور میرے نبی اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن خون خون ہوتا، اگر بھئیے سے بول چال بھی نہ ہو نا اور کسی سے جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے لٹھیا لے کے بھئیے ہی بھاگ گئے، بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اب خون کا مسئلہ تھا، امیر حمزہ کو جلال آ رہا، بات تو صحیح کہہ رہی ہے میرے پیچھے، اگرچہ وہ پرچار اپنے دین کا کر رہے ہیں مگر ابو جہل کی اتنی ہمت کہ میرے بھتیجے کو گالیاں دے۔ پہنچے ابو جہل کے دروازے میں، آواز دے دیا ابو جہل، ماں کا دودھ پیا تو باہر نکال کر۔ ابو جہل آواز پہچان گیا، پارٹی کا تو اپنی ہے مگر آواز آج اس کی بڑی خطرناک ہے، تو اپنی پارٹی والا مگر میٹر اچھا نہیں لگ رہا، میں بھتیجے کو گالی دے کے آیا ہوں اور یہ جلال میں ٹھول کے پھینک دے گا۔ اب خراب حالت خراب، کیا کریں، نکلوں تو مارے گا اور نہ نکلوں تو گھس کے مارے گا، کیا کروں یار، میں بڑا پریشان۔ کسی نے سوچا اگر یہ اندر گھسایا تو بچانے والا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے باہر نکلو، اب مارے گا کوئی بچا بھی لے گا، باہر نکلا۔
کہا میں نے سنا تم نے ہمارے بھتیجے محمد عربی کو گالیاں دی ہیں. کہا کیسی بات کرتے ہو, تم میری پارٹی کے آدمی ہو, وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا تھا تو اس لیے میں نے محمد عربی کو کہا کہ پارٹی وٹی چھوڑا, آج بتا گالی دی ہے. یہاں ان کی قسمت جو ہے بدلنے والی, یہاں قسمت کی معراج ہونے والی تھی امیر حمزہ کی. امیر حمزہ کی کفر کی زندگی میں ایمان کا اجالا آنے والا تھا. آج تیور بدلے نظر آ رہے تھے امیر حمزہ کی. کہا ہے بات پارٹی وارٹی کے الگ کر, یہ بتا کہ تم نے گالی دی کہ نہیں دی. کہنے لگا حقیقت بات تو یہ ہے گالیاں تو دے کے آیا. جب اتنا سنا تو ہاتھ میں کمان تھا, تیر کمان جو ہوتا نا, کمان جب سر پہ مارا تو ابو جہل کا سر پھٹ گیا, خون بہنے لگا. چلان میں اتنا چھوڑ کے میرے نبی کی بارگاہ میں ہائے ہائے ہائے. اللہ نے قسمت بدلنا تھی امیر حمزہ کی. جا کے بولے محمد اب ٹینشن مت لینا, اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا, یہ مت سوچنا کہ میرا بابا نہیں ہے جو چاہے مجھے گالیاں دے دے, تیرا چاچا بھی زندہ ہے. امیر حمزہ میں نے سنا تھا ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا, ابھی میرا کمان خون میں سنا ہے, اس کے سر پہ مار کے آیا ہوں. محمد ٹینشن نہ لے, ابھی تیرا چچا زندہ ہے. اتنا کہا تو میرے نبی کا چہرہ اتر گیا, اور میرے نبی نے پتا کیا جملہ بولا. میرے نبی نے فرمایا چاچا آپ نے اچھا نہ کیا. آج کا بھتیجا ہوتا خوش ہو جاتا, کہتا تھا چچا دو چار لٹھیے میرے سامنے بھی مار. کہتا کہ نہیں کہتا چچا تم نے پیچھا مارا مگر دل ٹھنڈا نہ ہوا, چلو دونوں چل رہے اور دو چار لٹھیے چل کے میرے سامنے مار دی. کہتا نا چاچا آگے مجھ سے ہل گیا نہیں. اللہ اللہ ذرا قربان جائیے. میرے نبی نے کہا چاچا تم نے اچھا نہ کیا. اسلام کیسے پھیلا, آج دنیا کی خنڈی میڈیا کیا کیا کہتی ہے, یہ خنڈے کیا کہہ رہے ہیں. تم اے لوگوں اپنی تاریخ پڑھو, تمہیں تاریخ پتہ نہیں ہے. تمہیں ٹک ٹاک کے اسٹاروں کا تو پتہ ہے, فلمی اسٹاروں کا تو پتہ ہے, نیتا اور ابھینیتاؤں کا پتہ ہے, مگر مدینے والے آقا کی سیرت تو تم نے نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوتا تو دنیا کے سامنے تم نے مصطفیٰ کی سیرت پیش کرتے تو دنیا کو بھول جاتی. مگر ہم نے پڑھا نہیں نا مصطفیٰ کی سیرت کو. لوگوں مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھو, سامنے رکھو. تمہارے نبی کی سیرت ایسی ہے کہ نبی نے ہر شعبے پہ زندگی کے کام کر کے دکھایا ہے, ہر شعبے پہ. دوسرے نبی کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ملتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو شادی کیسے کرو گے, لیکن نبی نے شادی کر کے دکھائی. ایسے ہر شعبے پہ زندگی کے میرے نبی نے کام کیا. نبی نے فرمایا چاچا تم نے اچھا نہ کیا. کہا کیوں, میں نے تیرا بدلہ لے لیا. کہا چاچا تو میرا مشن ہی نہیں سمجھے, اگر سمجھ لیتے نا تو آج بھی معاملہ ہی نہیں آتا. کہا مشن کیا ہے, تم خوش کیوں نہیں ہوئے. میں تو تمہاری چاچی سے وعدہ کر کے آیا, محمد کے چہرے پہ جب تک مسکراہٹ آج نہ آ جائے, چاہے میں خون کی ندیاں مکہ میں کیوں نہ بہا دوں, تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گا. تو پھر تم خوش کیوں نہیں. میرے نبی نے فرمایا میں لوگوں سے بدلے لینے نہیں آیا, میں تو دشمنوں کو گلے لگانے آیا. میرا مشن بدلے لینا نہیں, میں تو گلے لگانے آیا ہوں. کیا مطلب, کا مطلب یہ ہے تم نے ابو جہل کے سر پہ کمان مار کے بدلہ دیا, مجھے خوشی نہ ہو. وہ کہا میں قسم کھا کے آیا ہوں بیوی سے کہ میں تمہیں خوش کر کے آؤں گا. پھر یہ بتا میرے بھتیجے محمد تجھے خوشی کیسے ہوگی. کہا خوش کرنا چاہتے ہو, ہاں. چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو, ہاں. نبی نے فرمایا اگر محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر میرا کلمہ پڑھو. کہا محمد بڑا سستا کام ہے تیرا, تو خالی کلمہ پڑھنے سے مسکرا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لو, خدا کی قسم میں یہاں بھی خوش ہوں وہاں بھی خوش ہوں. اب کلمہ پڑھ لیا اور خوش ہوں. اللہ اسلام ایسے پھیلا, ایسے نہیں پھیلا. ہر ایک بات اور بتاؤں, ذرا آگے بڑھ جاؤں. یہی امیر حمزہ جنگ احد میں شہید. میرے نبی کے چچا, میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی, پہاڑ میں لرزہ ہو گیا جب حضرت امیر حمزہ کا لاشا پڑا تھا. میرے نبی اٹھانے لگے لاشے کو, آواز آئی اے نبی اب اس لاشے کو نہ اٹھاؤ, میری گود میں اپنے چچا کو دفن کر دو, تمہارے پیارے چچا یہاں شہید ہوئے. ایک بات کہنا چاہوں گا, اظہار بھائی ذرا توجہ کرنا اس بات پہ, جو میں قابل غور جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جنگ جو احد تھی نا وہ مسلمانوں نے ایک وقت ایسا ہوا جیت لی تھی. جو احد کی جنگ ہوئی تھی وہ جیت لی تھی مسلمانوں نے. میرے نبی نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑ کا ایک درہ تھا اس پہ بٹھا دیا تھا کہ تم یہیں بیٹھے رہنا,
جنگ ہم جیتے یا ہارے اس سے کوئی مطلب نہیں، تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جو آج میں قابل غور جملہ بتا رہا ہوں، لوگوں ذرا اسے دل کی میموری میں ذرا سیو کر کے لے کے جانا۔ ہم جنگ جیتے یا ہارے مگر یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ ایک میرے نبی نے ایک جگہ دی گئی کہ یہ اس ٹھار پر پڑے رہنا، یہی سے تمہیں حملہ کرنا۔ وہ تیر انداز میں مسلمان جنگ جیت گئے، کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور کافر بھاگ گئے۔ جب میدان چھوڑ کے کافر بھاگے تو صحابہ نے کیا کیا؟ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ جو جنگ میں مال چھوڑ کے بھاگتے تھے نا، اس کو اکٹھا کرتے تھے، وہ مال غنیمت ہوتا تھا۔ یہ جو 50 صحابی بیٹھے